بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ چونکہ عید کچھ لمحوں کے بعد آنے والی ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ شب قدر کی رات کو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا اور کسی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اسی طرح عید کے دن اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کیا بدلہ ہونا چاہیے کہ جو اپنی خدمت کو پورا کر سکے۔ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں ہمارے رب، ان کے لیے پورا بدلہ ہونا چاہیے، ان کو پوری جزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، اے میرے فرشتوں، گواہ رہو کہ جو میرے بندے، میرے غلام، میری باندیاں جنہوں نے عبادت کی اور مجھے یاد کیا، اور اسی طرح وہ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف بندے جاتے ہیں، مرد حضرات جاتے ہیں اور عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، تو اللہ جل شانہ 5 قسمیں اٹھا کر بہت خوبصورت ہمارے لیے پیغام دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بخشش کی قسم، میرے علوم کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اور پھر بندوں کی طرف مخاطب ہو کر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج آپ کے گناہ بخش دیے گئے اور آپ کی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دیے گئے۔ اب جو ہے آپ خوشی اپنے گھروں کو لوٹو۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان اس حدیث میں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ 5 قسمیں اٹھا کر ہمیں خطاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے روزے رکھے، اس میں کمی کوتاہی جو ہے اس پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور اسی طرح جو تراویح پڑھی اس میں کمی کوتاہی، اور جو عبادت کی قرآن کی تلاوت اس میں کمی کوتاہی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں تاکہ عید کے دن ہم پاک صاف ہو جائیں، جو اللہ جل شانہ کی منشا اور چاہت ہے۔ اور اللہ قسم 5 قسمیں اٹھا کر اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ کو بخش دیے۔ تو دیکھنا ہے کہ یہ جو اللہ جل شانہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اب ہم اس پر کتنے اترتے ہیں۔ کیا رمضان شریف کے ختم ہونے کے بعد جب ہماری بخشش ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ سوچ رکھنی۔ کیا ہمارا مذہب صرف رمضان شریف کے اندر تھا؟ روزہ رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ فطر ادا کیا کہ یہی تھا، اور عبادت کی کیا یہی تھا؟ نہیں، ہمارا مذہب 24 گھنٹے 12 مہینے اور ساری زندگی کا ہے۔ اب ہماری جو بخشش ہوئی ہے، اس بخشش کے اوپر ہم نے برقرار رہنا ہے۔ آج کے بعد ہم نے توبہ کرنی ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے، دل کو بدلنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقہ ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اپنے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر ہم جو ہے کچھ وقت نکالیں، قرآن سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، احادیث سیکھیں، اس لیے کہ تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ جب ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے تو ہمیں شوق لگے گی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے جنت ایسی ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے جنت ایسی ہے، ہمیں شوق لگے گی۔ اللہ جل شانہ کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں پتہ چلے گی، صحابہ کرام نے کیسے ایمان افروز ان کے واقعات جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہمیں شوق لگے گی اور ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ لیکن تب جب اس کے اوپر محنت، دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں،
تو آخرت کے لیے ہماری جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے آخرت کی زندگی کے لیے تیاری، اللہ کی راہ میں نکلنا، 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا، دین سیکھنے کے لیے، بچوں کو دین سکھانا، اپنی بچیوں کو دین سکھانا، دنیاوی علوم و فنون سکھانا، لیکن اس سے زیادہ جو ہے دین کی باتیں سکھانا، دین سکھانا، تاکہ اس کے اوپر ہم کاربند ہو اور کامیاب ہو۔ کامیابی اللہ نے دونوں جانوں کی دین میں رکھی ہے، اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور عید کے دن جو مسنون اعمال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن جلدی اٹھنا، اور عید کے دن چونکہ عید کی نماز ہوتی ہے تو ایک مسئلہ سن لیں کہ اس دن اشراق کی نماز نہیں ہوتی، تو جلدی اٹھنا، غسل کرنا، یہ مسنون عمل ہے، کپڑے پہننا، دھلے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق نئے کپڑے پہننا، مسجد کو جلدی آنا، اور آتے ہوئے تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے بہترین وظیفہ عمل، یعنی عید کی نماز کے بعد جو ذکر ہے سب سے بہتر یہی ہے۔ عید الفطر کے دن، یعنی چھوٹی جی عید جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آہستہ آواز سے پڑھنا، اور بڑی عید پر جو ہے وہ اس میں بلند آواز سے پڑھنا۔ اور عید کے نماز کو آنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرنا اور جاتے ہوئے دوسرے راستے سے جانا، مسواک کرنا، تیل کنگھی کرنا، اپنے بالوں کو تیل لگانا، کنگھی کرنا، اور اسی طرح خوشبو لگانا، اور جب گھر سے آ رہے ہوں تو طاق عدد میں چھوارے کھانا، کھجورے کھانا یا میٹھی چیز کھانا، یہ سنت عمل ہے۔ اور جب عیدگاہ میں پہنچے تو مسنون تو یہ ہے کہ ایک کھلے مقام پر عید کی نماز ادا کی جائے۔ اگر کھلا مقام نہیں ہے تو مسجد کے اندر بھی ادا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔